الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا اللہ کا خلیفہ ہونا معلوم ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی برتری، ان کی افضلیت یہ فرشتوں کو معلوم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری اور آدم علیہ السلام کی تعظیم، اس کا عملی مظاہرہ کرانے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کی تکریم اور تعظیم کے لیے سجدہ کرو، تاکہ دلائل سے تو ان کو پتہ چل گیا، اور ایک اور مشاہدہ سے جو اللہ نے امتحان لیا تھا فرشتوں کا، آدم علیہ السلام کا، آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، فرشتے اس امتحان میں ناکام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں کو عملاً دکھانے کے لیے اور عملاً ظاہر کرنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت، وہ کون سا ہوتا ہے؟ کسی ہستی کو معبود برحق سمجھ کر، اس کو اپنا رازق اور مالک سمجھ کے، خالق سمجھ کے، نفع نقصان کا مالک سمجھ کے اس کی عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا، یہ سجدہ عبادت ہے۔ اور دوسرا سجدہ کسی کی صرف تعظیم کے اظہار کے لیے، تکریم کے اظہار کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ تو سابقہ بعض شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، خود آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھی جائز تھا، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہ سجدہ تعظیمی۔ ایسے ہی آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا فرشتوں سے، یہ سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں رہا، اور سجدہ عبادت کسی کے لیے کرنا یہ شرک ہے، کفر ہے، اس سے انسان مشرک کافر ہو جاتا ہے۔ البتہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیم بھی حرام ہے، وہ کفر نہیں، وہ شرک نہیں، لیکن حرام ہے ضرور۔ اگر ایک آدمی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو صرف قبر کو سجدہ کرنے سے ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، مشرک نہیں کہہ سکتے، ہاں یہ کہیں گے اس نے حرام کا ارتکاب کیا، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔
اگر عبادت کی نیت سے سجدہ کیا ہے، تعظیم کی نیت سے نہیں، تکریم کی نیت سے نہیں، عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، تو پھر ظاہر ہے وہ پھر کفر اور شرک ہو۔ اللہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اصل میں سجدہ عبادت تھا، اور سجدہ اللہ کو کیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو قبلے کی طرح بنایا گیا تھا، قبلے کی طرح، جیسے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، منہ کرتے ہیں کس قبلے کی طرح، تو سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہاں بھی سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم ظاہر ہو جائے تو ان کو جو ہے وہ کیا قبلے کے طور پر ان کو سامنے رکھ دیا تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سجدے کی دو حیثیتیں ہیں، یہ سجدہ عبادت بھی تھا اور سجدہ تعظیم بھی تھا۔ اصل میں تو اللہ کے لیے تھا، سجدہ عبادت تھا، اللہ کے لیے تھا، لیکن ساتھ آدم علیہ السلام کی تعظیم بھی ہو جائے تو اس لیے جو ہے نا یہ سجدہ تعظیم بھی تھا۔ لیکن بہرحال اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی تھا، سابقہ بعض شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اب کسی قسم کا کوئی سجدہ کسی کے لیے کہیں بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتا، اس لیے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے بیوی کے اوپر۔ میں حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن بظاہر یہ سجدہ تعظیمی ہوتا، کیا ہوتا؟ تعظیمی ہوتا، لیکن اب ہماری شریعت میں چونکہ سجدہ تعظیمی کبھی کیا ہے اس کی بھی اجازت نہیں۔ جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، اللہ کے پیارے رسول، ہم جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، وہاں لوگ اپنے بادشاہوں کو، جو کافر بادشاہ ہوتے ہیں، باطل پہ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ تو اللہ کے برحق نبی ہیں، تو غیر آپ تو تعظیم کے بڑے لائق ہیں، تو ہم آپ کی تعظیم کے لیے آپ کے سامنے سجدہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ کیا کل میرے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ میرے قبر کو تم سجدگاہ بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو آپ کی قبر کو سجدگاہ نہیں بنائیں گے۔ فرمایا جیسے میرے قبر کو سجدگاہ بنانا جائز نہیں، میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنا جائز نہیں، اس طرح میری زندگی میں مجھے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں، اگرچہ وہ تعظیم کے لیے ہو، کیونکہ اس شریعت میں اب کسی قسم کا کوئی سجدہ، خواہ وہ تعظیمی سجدہ ہو، اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اصل میں یہ آخری شریعت ہے، اللہ نے اس شریعت پر ساری کی ساری شریعتوں کی تکمیل کر دی، دین کی کیا کر دی؟ تکمیل کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی نہیں، اس شریعت کے بعد، اس دین کے بعد اور دین نہیں، اور اس امت کے بعد اور امت نہیں۔ اللہ نے ساری امتوں کی تکمیل اس امت سے کر دی، ساری شریعتوں کی تکمیل اس شریعت سے کر دی، سارے ادیان کی تکمیل اس دین سے کر دی، سارے انبیاء کی نبوت کی تکمیل امام الانبیاء کی نبوت سے کر دی۔ تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز سے شریعت میں منع کیا جس میں شرک کا شائبہ ہو، اور سجدہ خواہ تعظیمی کیوں نہ ہو، یہ بھی ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جس میں شرک کا کیا ہو؟ شائبہ ہو۔ اللہ نے اس کو بھی کیا کر دیا؟ منع کر دیا اس مکمل شریعت میں، مکمل دین۔ اچھا جی، تو اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے انسان بڑا لالچی ہے، انسان بڑا لالچی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے، یہ خود غرض، مطلب پرست، مفاد پرست ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ
میری ذات سے جو تمہیں فائدہ پہنچا ہے اور پہنچتا ہے اور پہنچتا رہے گا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا، کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا۔ میری طرف سے جو تیرے اوپر انعامات ہیں، احسانات ہیں، وہ نہ کسی کی طرف سے ہو سکے ہیں نہ ہو سکیں گے۔ اور میرے بننے میں تیرا فائدہ ہے، میرے بننے میں تیرا فائدہ ہے، تو پھر میرا بننا۔ تیرا مزاج تو یہ ہے کہ جو تیرے ساتھ اچھائی کرے اس کا بن جاتا ہے، جو تیرے ساتھ احسانات کرے اس کا بن جاتا ہے، تو اس مزاج کے مطابق پھر میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہا؟ حالانکہ اس مزاج کے مطابق میرے ساتھ چلو گے تو دنیا آخرت دونوں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ تیری بن جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اگر میرا مطیع اور میرا فرمان بردار رہے انسان تو یہ تجھ پر فوقیت لے جائے گا۔ تو کیا سمجھ رہے فرشتے کیا سمجھ رہے کہ ہم ساری مخلوقات سے افضل ہیں اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اس لیے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے؟ نہیں، انسان اگر میرا مطیع فرمان بردار رہا، اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں درس دینا، سبق دینا چاہتا ہے، یہ تجھ پہ بھی فوقیت لے جائے گا، تجھ سے بھی افضل ترین ہوگا، تو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ مومن تو خانہ کعبے سے بھی افضل ہے اللہ کے نزدیک، خانہ کعبے سے بھی افضل ہے اللہ کے نزدیک، اس کا بڑا مقام ہے، لیکن یہ مومن بن جائے، حقیقی مومن بن جائے۔ بلکہ مومن اور مومن کا ایمان یہ تو بہت بڑی چیز ہے، مومن کی جان، مومن کا مال، دیکھیں اللہ کے نزدیک مال کی کوئی وقت نہیں، لیکن مومن چونکہ محبت کرتا ہے مال سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا مملوک ہے، اس کا مملوک ہے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کی جان، مومن کا مال اور مومن کی عزت یہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مومن اور مومن کے ایمان کا تو بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے۔ اول تو انسان اشرف المخلوقات، اور پھر اس پہ لاکھ لاکھ اللہ کا شکر ہے کہ پھر مومن ہو انسان، مسلمان ہو انسان، کسی سکھ کے گھر، ہندو کے گھر نہ ہو، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ اس پہ شکر ہے، جو کہ بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے اللہ نے فرشتوں کو یہاں بتایا ہے کہ یہی انسان اگر کامل مومن ہوگا، کامل مسلمان ہوگا اور میرا مکمل اور مطیع اور فرمان بردار ہوگا، تم پہ فوقیت لے جائے گا، یہ اس کا مقام تم سے افضل ہوگا۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے بہت سارے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں، بہت سارے کام، یہاں تک کہ اس کی عبادت، یہاں تک کہ اس کی حفاظت اور اس کے اعمال۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ انسان کے جتنے جوڑ ہیں، ایک ایک جوڑ کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک ایک فرشتہ مقرر کیا۔ یہ انسان ویسے محفوظ نہیں ہے، ایسے محفوظ نہیں ہے۔ یہ موٹر سائیکل جیسی خطرناک سواری پہ جا رہا ہوتا ہے، تیز چلا رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو بچا رہا ہوتا ہے، بس اوقات بری طرح گر جاتا ہے، پھر بھی اللہ ایسا بچاتا ہے کہ خراش تک نہیں آتی۔ یہ وہ فرشتے جو اللہ نے حفاظت کے لیے مقرر کیے ہیں، قرآن کہتے ہیں اس کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، پیچھے دائیں بائیں جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے، یحفظونہ من امر اللہ، قرآن کے الفاظ ہے، اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ چاہے اس کو دکھانے کے لیے کہ تیری طرف سے میری طرف سے تیری حفاظت ہو رہی ہے، اس لیے تو بچ رہا ہے، اور میری حفاظت ہٹ جائے تو پھر تیری ہستی یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ حفاظت اٹھا دے تو یہ 100 مسلوں کا شکار ہو جاتا ہے، اس پہ جادو بھی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ جنات بھی چمٹ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ مختلف اثرات اور آصف کا اثر، وہ ساری کی ساری آفتیں اس کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں۔ ایسے ہی کئی جو ہے ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے، ڈکیتی کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، بیماریوں کا اچانک جگر خراب ہو جاتا ہے،
میرا خراب ہو جاتا ہے، تو کینسر لگ جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اور اللہ کی حفاظت ہو تو یہ 150 سال تک اس دور میں کہ عام طور پہ عمریں 60-70 کے درمیان ہے، 150 سال تک یہ موج کرتا ہے، اور بعض شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اچھی طرح کھاتے پیتے اور پھرتے، نہ قبر جھکی نہ کمزوری آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ بہرحال وہ فرشتے جو اللہ نے اس کی پیدائش سے کروڑوں سال پہلے اس کی مصلحت کے لیے پیدا کیے ہیں، بہت سارے کام اللہ نے ان کے سپر کیے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس کا مقام بتانے کے لیے کہ میرا مطیع ہو تو اس کا مقام تم سے کہیں بڑھ کر ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اللہ نے ہمیں کیا نہیں دیا؟ قرآن اللہ نے دیا، امام الانبیاء اللہ نے دیا، دین اسلام جیسا دین اللہ نے دیا، اپنا خلیفہ اللہ نے بنایا، خلیفہ فرشتوں سے سجدہ اللہ نے کرایا۔ شیطان نے جب حسد کیا تو اللہ نے ہم پہ حسد کرنے کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دیا، ہمیشہ کے لیے ہماری وجہ سے، اور آج ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے۔ یہ حسد پہلا گناہ ہے، پہلا گناہ، پہلی بیماری ہے جو اس کائنات پہ ہوا ہے، اور وہ کس کے ساتھ ہوا ہے، کس پہ ہوا ہے؟ حضرت انسان کے اوپر ہوا ہے، شیطان کی طرف سے ہوا ہے۔ اچھا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، لیکن شیطان نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور اس نے انکار کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو فرشتوں کے بارے میں تو آیا، انہوں نے تو سجدہ کر دیا، ان کے انکار کے بارے میں بات ہوتی تو پھر کوئی جو کہا جا سکتا کہ نافرمانی کی فرشتوں نے، لیکن ان کے بارے میں انہوں نے سجدہ کیا۔ شیطان کو تو حکم نہیں ہوا تھا، تو اس نے انکار کیسے کیا؟ اس کی طرف سے نافرمانی کیسے ہوئی؟ تو علماء نے کہا دراصل یہ حکم جتنے بھی اس وقت جاندار تھے سارے کے سارے جانداروں کو ہوئے، سارے کے سارے جانداروں، لیکن فرشتوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ اس وقت کے سارے جاندار اور ساری مخلوق میں سب سے زیادہ افضل ترین مخلوق فرشتے تھے۔ تو جب بظاہر فرشتوں کا نام لیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس سے ساری کائنات کو، جانداروں کو یہ بتانا تھا کہ جب فرشتوں جیسے افضل ترین مخلوق کو حکم دیا جا رہا ہے تو اس سے کوئی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، کوئی اس حکم سے مستثنا نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم سب کو ہے، لہٰذا سارے جانداروں نے سجدہ کیا، سارے جانداروں نے، فرشتوں کے علاوہ جتنے جاندار تھے، سوائے جنات کے، ابلیس کے، تو ان کا باپ تھا بڑا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی ضروریت جنات نے سجدہ نہیں کی۔ اس لیے تو اللہ تبارک کو نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تو نے کیسے انکار کیا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر، میں نے تجھے حکم دیا سجدہ کر۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان میں ساری چیزیں تھیں، روایات سے پتہ چلتا ہے، اس میں عقل بھی تھی، تب تو عقلی دلائل دینے لگا تھا رب کے سامنے، اور بظاہر اس کی دلیلیں درست معلوم ہو رہی تھی بظاہر، لیکن وہ اللہ کے حکم کے آگے تھی وہ دلیلیں، اس کے مقابلے میں تھی، تو اس لیے گمراہی اور غلط تھی، اپنی جگہ بظاہر درست معلوم ہو رہی تھی کہ ظاہر میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، اور جو مخلوق آگ سے پیدا ہو جائے اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے، جو زیادہ قوت والا ہو، اور جو مٹی سے پیدا ہو اس میں قوت اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اور دیکھیں حقیقت بھی ہے، جن میں کتنی طاقت ہوتی ہے، جن میں جب کسی کو جن آتا ہے تو اس کو بہت سارے آدمی قابو نہیں کر سکتے، ٹھیک؟ تو اپنی جگہ اس کی دلیل ٹھیک تھی، لیکن یہ دلیل جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھی تو اس لیے غلط تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
نے جو انسان کو عقل دی ہے یا جن کو عقل دی ہے، یہ عقل اس کی جو ہے نا لامتناہی رہنمائی نہیں کر سکتی، لامتناہی رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اس کی رہنمائی کی ایک حد ہے، اس سے آگے جا کے رہنمائی نہیں کر سکتی عقل، اس سے آگے رہنمائی نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی ہر موڑ پہ رہنمائی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ لہذا اللہ کا کوئی حکم اگر اس کے عقل، اس کو بظاہر اس کے عقل میں نہ آ رہی ہو، اس کے عقل میں اللہ کا حکم نہ آ رہی ہو، اس کی حکمت نہ آ رہی ہو اس کی عقل میں، اس کی مصلحت اس میں عقل میں نہ آ رہی ہو، تو یہ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور میری عقل میں یہ آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری عقل اور میری عقلی ساری کی ساری دلیلیں اس کے آگے جو ہے کیا ہے، میں روڈ ڈالتا ہوں، میں روڈ ڈالتا ہوں۔ میری عقل اللہ کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور عقلی دلائل کو نہ لائے۔ عقلی دلائل اور عقل اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہوگی، یہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہاں سے جو انسان کیا ہو جاتا ہے، مغالطے میں پڑ جاتا ہے، مغالطے میں اور غلطی میں پڑ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے اللہ کا جب حکم تھا، شیطان کی عقل میں آ رہا تھا یا نہ آ رہا تھا، اللہ کا حکم ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کی جو ہے وہ تعمیر کرنی چاہیے تھی کہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن میرے رب کا حکم ہے، لہذا مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے یہاں سے ہم انسانوں کے لیے بھی اس میں جو ہے کیا ہے، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب صریح حکم ہو، صریح حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہم اس کی مصلحت کو ڈھونڈ کے اللہ کے حکم کی تعمیر، اللہ کے حکم کی تعمیر کو، اس پہ عمل کو اس حکم کی مصلحت اور حکمت پر موقوف نہ کرے، موقوف ہو کہ مصلحت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور چلو مصلحت معلوم ہو جائے، حکمت معلوم ہو جائے، پھر عمل کر لیں گے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میں صرف تسلیم خم کرتا ہوں، اس پہ عمل کرتا ہوں۔ یہ ہے بندگی کا حق ادا کرنا، اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں شیطان میں عقل بھی تھی، وہ عاقل بھی تھا، شیطان عالم بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، اور شیطان جو ہے نا وہ عابد بھی تھا، وہ عابد بھی تھا۔ 7 لاکھ سال تک اس نے عبادت کی تھی، 7 لاکھ سال تک عبادت کی تھی شیطان نے۔ اس کے پاس کیا تھا؟ عبادت بھی تھی اس کے پاس، وہ عابد بھی تھا، لیکن شیطان کے پاس ایک چیز نہیں تھی، شیطان عاشق نہیں تھا، شیطان عاشق نہیں تھا۔ اگر وہ اللہ کا عاشق ہوتا اور اللہ جو ہے اس کا محبوب ہوتا، وہ پھر کہتا اللہ کے ساتھ اس کی محبت ہوتی، محبت سچی محبت، وہ پھر کہتا محبوب کا حکم ہے، مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے میں کر گزروں، کر گزرتا، راند درگاہ نہ ہوتا، مردود نہ ہوتا، مردود نہ ہوتا۔ تو اس لیے عشق ہونا چاہیے، عشق ہونا چاہیے، اللہ کا عشق، اللہ کے حبیب کا عشق۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے، اللہ کے حبیب کا کوئی فیصلہ آ جائے، تو پھر کسی ایمان والے مرد اور عورت کو اس فیصلے کے آگے جو ہے نا وہ کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، میں نے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے، کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں اور بھی بڑے اسباق ملتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے بات لمبی ہو جائے گی، باقی باتیں انشاءاللہ جہاں اور بڑی نکات ہیں اور بڑی چیزیں، اشکالات کے اعتراضات ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کے درس میں، اور آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی، مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔